حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کچھ سفر پر جانا تھا جو زیادہ لمبا سفر نہیں تھا، تو آپ نے سوچا کہ کسی خادم کو ساتھ کیا لوں، اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا کچھ سامان لیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کا جب وقت آیا تو آپ ایک بستی میں پہنچے، تو وہاں پر آپ نے مسجد کے اندر عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے ارادہ کیا کہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی ہے تو اسی مسجد میں رات گزار لیتا ہوں، صبح یہاں سے میں اپنا اور سفر آگے کروں گا۔ تو نمازی سب عشاء کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے، آپ اسی مسجد میں ابھی کچھ تسبیحات پڑھ رہے تھے، اور جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے سوچا کہ اب لیٹ جاؤں، تھکا ہوا ہوں۔ جیسے ہی آپ لیٹے اتنے میں مسجد کا خادم آیا، اور وہ آپ کو جانتا بھی نہیں، تو اس نے آ کر آپ کو کہا کہ حضرت اٹھیے اور آپ اپنے گھر چلے جائیے، مسجد کو میں تالا لگانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے کہ رات کو کسی چوروں کا ڈر رہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل آپ تو مسافر تھے اور آپ کا وہاں پر گھر نہیں تھا، تو آپ سوچ میں گم ہو گئے، کہا کہ اب کہاں جاؤں۔ تو وہ خادم بڑا تیز تھا، اس نے غصے میں کہا کہ جلدی اٹھو ورنہ میں آپ کا سامان باہر پھینک دوں گا، اور آپ چلے جاؤ ورنہ دھکے دے کر باہر نکالوں گا۔ آپ نے آہ بھری اور کہا کہ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا کہ تو مجھے اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا، اور آپ یہ سوچتے ہوئے مسجد سے باہر آئے۔ ابھی مسجد سے باہر آئے، تھوڑی دور چلے تو آپ نے راستے میں دیکھا کہ ایک کونے میں تندور جل رہا ہے، اور وہاں پر ایک نوجوان روٹیاں بنا رہا، اور سردی کی رات تھی۔ آپ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہیں میں رات یہیں گزار لوں۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، تو اس نے اجازت دی، کہا کہ آپ بیٹھ جاؤ، اور آپ پھر وہاں بیٹھے رہے اور اس نوجوان کو دیکھتے رہے۔ وہ کام کر رہا ہے، روٹیاں بنا رہا۔ وہ جب آٹے کا پیڑا بنا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اور جب روٹی بنا رہا ہے تو بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، اور جب روٹی کو تندور میں رکھ رہا ہے تو استغفر اللہ، روٹی کو جب تندور سے باہر نکال رہا ہے تو استغفر اللہ۔ اپنے ہر کام میں، ہر نئے کام میں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کو اس کی ادا بڑی پسند آئی، تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر آپ مسکرا رہے ہیں، تو اس جوان کی نظر جب آپ پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ یہ بزرگ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، تو اس نے پوچھ لیا، حضرت آپ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے، امام احمد بن حنبل نے، آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم کتنے نیک ہو، کتنے اچھے ہو، کتنے اپنے مولا سے ڈرنے والے ہو، استغفر اللہ اپنے ہر کام میں پڑھ رہے ہو، تمہاری یہ ادا بڑی اچھی لگی، تم بہت نیک ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب میں استغفر اللہ اپنے ہر کام میں پڑھتا رہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں میری ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میری ہر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے، مگر اس نے سوچ کر کہا کہ ہاں، ایک دعا ہے جس کا مجھے اب تک انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ کیا دعا ہے؟
تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل کا بہت ذکر سنا ہے کہ وہ بہت اللہ والے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے میری زندگی میں ایک بار امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے، اور میری یہ دعا کا مجھے انتظار ہے، اس لیے کہ میرا مالک مجھے چھٹی نہیں دیتا، میں ان تک جا نہیں سکتا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ کسی دن امام احمد بن حنبل ہی کو میرے پاس یا یہاں سے ان کا گزر ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے اور آپ نے اس نوجوان کو سینے سے لگا کر کہا جوان اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ تو وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، اور امام احمد بن حنبل آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد میں کیوں نہیں رہنے دیا، کیوں نہیں رات گزارنے دی، کیوں آپ کو باہر نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی اگر آپ وہاں مسجد میں سو جاتے تو ادھر یہ نوجوان انتظار کرتا رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد سے نکال کر اس نوجوان کی دعا کو قبول کرنا تھا اور اس کو آپ کی ملاقات کروانی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ استغفر اللہ پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہے جو بعض مرتبہ بندوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مگر بعد میں بندوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا حضرت امام احمد بن حنبل، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا